السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 4 سے 6 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس کتاب کی جسے آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں اور ان کتابوں کی جسے آپ سے پہلے کے تمام رسول اللہ کے پاس سے لائے تھے تصدیق کرتے ہیں، اور وہ نہ اس میں فرق کرتے ہیں اور نہ جو وہ لے کر آئے ہیں اس میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی بعث، قیامت، جنت، جہنم، حساب اور میزان کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے بعد آنے والی ہے۔ مومنین کے اوصاف، اس آیت میں بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا اس سے پہلی آیت میں تذکرہ تھا۔ مجاہد سے روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات میں مومنوں، پھر 2 آیتوں میں کافروں اور پھر 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ چاروں آیات ہر اس مومن کے بارے میں عام ہیں جس میں یہ اوصاف پائے جائیں، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، انسان ہو یا جن، اور ان میں سے کوئی ایک صفت دوسری صفات کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان میں سے ہر صفت دوسری کو مستلزم اور اس سے مشروط ہے۔ مثلا ایمان بالغیب اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت تک صحیح نہ ہوگا جب تک اس کتاب پر بھی ایمان نہ ہو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ نیز ان تمام کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی یقین ہو۔ اللہ تعالی نے مومنوں کو ان تمام باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، مومنوں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمان پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور فرمایا اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو۔ ہاں، جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور فرمایا، اے کتاب والو، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب قرآن پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ۔ اور فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل کی گئی ہیں ان کو قائم نہ رکھو گے۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانے والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اور فرمایا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، سب کو مانا۔ علاوہ سے اور بھی بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کو اللہ، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور دیگر تمام امور پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومنین اہل کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر ان کا اپنی شریعت پر مفصل ایمان ہو، پھر مشرف با اسلام ہونے کے بعد اس کے ساتھ مفصل طور پر ایمان لے آئیں تو انہیں دگنا اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ دیگر لوگوں کا سابقہ شریعتوں پر ایمان مجمل ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، جب اہل کتاب تم سے بیان کریں تو نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف
نازل کیا گیا ہے، لیکن بہت سے عربوں کا اس اسلام کے ساتھ ایمان، جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اہل کتاب کے ایمان کی نسبت زیادہ مکمل، اکمل اور جامع ہو سکتا ہے۔ دوبارہ ایمان لانے کی حیثیت سے اگرچہ اہل کتاب کے لیے اجر و ثواب بھی دگنا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کی تصدیق اس قدر ارفع و اعلیٰ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کا اجر و ثواب اہل کتاب کے اس دگنے اجر و ثواب سے بھی بڑھ کر ہو۔ واللہ عالم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہدایت و فلاح مومنوں ہی کا نصیب ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک، یعنی یہی لوگ جن کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے، نماز قائم کرتے اور اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کیا گیا ہے، نیز وہ دار آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ایمان اس بات کو مستلزم ہے کہ اعمال صالحہ سر انجام دیے جائیں اور محرمات کو ترک کر دیا جائے۔ چنانچہ جو لوگ ان اوصاف سے متصف ہیں وہ اعلی ھدی، ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے نور، بیان اور بصیرت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ انہیں جس چیز کی طلب تھی اسے انہوں نے پا لیا، جس کے شر سے یہ بھاگتے تھے اس سے انہوں نے نجات پا لی۔ یہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ثواب اور جنت میں ابدی و سرمدی زندگی کو پا لیا اور اس عذاب سے نجات پا لی جسے اللہ تعالی نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق کو چھپایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہی لکھ رکھا تھا، آپ کا انہیں نصیحت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، چنانچہ وہ کبھی بھی اس دین کو قبول نہیں کریں گے جسے آپ لائے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ اسی طرح معاندین اہل کتاب کے بارے میں فرمایا ہے اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی ہے تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، یعنی جس کے مقدر میں اللہ تعالی نے شقاوت لکھ رکھی ہے اسے سعادت نصیب ہو ہی نہیں سکتی، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت عطا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ ان کی وجہ سے غم نہ کریں، ان تک پیغام الہی کو پہنچا دیں۔ جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے اسے گویا حصہ وافر مل گیا، اور جو قبول کرنے سے اعراض کرے تو آپ اس کے بارے میں غم نہ کریں، کیونکہ آپ کا کام صرف ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ علی بن ابو طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد باری تعالیٰ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کے بارے میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے شدید خواہش مند تھے کہ تمام لوگ ایمان و ہدایت کو قبول کر کے آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے آپ کو مطلع فرمایا ہے کہ دولت ایمان سے صرف وہی لوگ بہرہ ہوں گے لوح محفوظ میں جن کے مقدر میں سعادت و کامرانی لکھ دی گئی ہے، اور لوح محفوظ میں جن کے مقدر میں شقاوت و حرمان نصیبی لکھ دی گئی ہے وہ گمراہ ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔